اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آئے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، 1 مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں، تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا، کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں، مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی، ان کا راستہ صاف ہوا۔ پتہ یہ چلا، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے میرے عزیزوں۔ میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں۔ ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا، مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟